السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کمیل ٹی وی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جونیئر ایکسپرٹس موجود ہیں کرکٹ کے، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاہین شاہ افریدی کا انجری ہونا، میچ کا پانسا پلٹ جانا، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہین شاہ افریدی انجری ہوئے، اس کے بعد ڈاکٹرس نے 2 ہفتے کا انہوں نے ریہیبلیٹیشن کا کہا گیا ہے، یعنی کہ رپورٹس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی انجری نہیں ہے، جسٹ تھوڑا سا کریمپ آیا ہے۔ اس کے بعد ان کو 2 ہفتے کا ریہیب کا کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ میچ کے حوالے سے ٹرننگ پوائنٹ جو ہوا کہ جب اس نے پکڑا، اس کے بعد وہ 5واں اوور کرنے آئے، پھر ایک بال کیا، اس کے بعد پھر وہ گراؤنڈ سے باہر چلے گئے، پھر افتخار آیا، تو میچ کا وہاں سے ٹرننگ وہاں سے سٹارٹ ہوا، یا پہلے سے ہی میچ ان کے ہاتھ میں تھی، یا پھر ہم جیت سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پھر شاہین شاہ افریدی انجری ہو گئے، اس کے بعد میچ کا پانسا پلٹ گیا، یا پہلے سے ہی میچ ان کے ہاتھ میں تھی، یا وہ تھوڑا سا مطلب رن ریٹ میں کمی ہوئی تھی؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان نے تو جو ٹارگیٹ دیا تھا وہ بہت چھوٹا سیٹ کیا تھا، لیکن جو پاکستانی بولرز تھے انہوں نے اچھا فائٹ کیا تھا، اور جب شاہین انجری ہو گئے تب تک تو میچ میں پاکستان کے چانسز تھے، ٹھیک ہے، آئی تھنک 35 تک چانسز تھے، 35%، اور آگے کچھ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ پاکستان کے سیمرز بہت اچھے تھے، اور ڈیپتھ اوور میں حارث رؤوف، ٹھیک ہے، یہ فائٹ کر سکتے تھے، ڈیفینڈ کر سکتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ غالب موجود ہے۔ غالب، یار دیکھو، شاہین شاہ کا انجری ہونا، اس کے بعد پھر افتخار کو لگانا اس اوور میں، پھر رنز بننا، پھر تھرڈ لاسٹ اوور میں محمد وسیم کے اوپر رن بننا، یہ ساری چیزیں کیا شاہین شاہ کی ہی وجہ سے ہو گئی، یا میچ کا رزلٹ کچھ اور ہوتا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے شروع میں ہی جو انہوں نے ٹارگیٹ دیا ہوا تھا اسکور کا، وہ بہت کم دیا ہوا تھا، کیونکہ انگلینڈ ایک بہت ہی اسٹرانگ ٹیم ہے اور ان کی جو بیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، تو اس حساب سے یہ جو پاکستان نے جو ٹارگیٹ دیا تھا وہ ایک اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار دیم۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو بالروں کی سرزمین کہا جاتا ہے نا، تو یہاں پر شاندار بالر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے بالروں نے وہاں پر پرفارمنس دی ہے، شاید کہ کسی دوسری ٹیم کے بالرز نے دی ہوگی، تو ہمارے جو ٹیم کے بالرز تھے بے شک درمیان میں پٹے، اور درمیان میں انہوں نے روکا بھی، جس طرح نسیم شاہ نے روکا، ٹھیک۔ تو اگر شاہین انجر نہ ہوتے تو میچ کی بات کچھ اور ہو جاتی، کیونکہ جس طرح شاہین بولنگ کرا رہے تھے اور جس طرح کی ان کی پیس تھی، یا جس طرح کی ان کی اسٹریٹجی تھی، وہ واقعی کمال کی تھی، تو وہ میچ کو پلٹ سکتے تھے۔ صحیح ہو گیا جی۔ ہمارے ساتھ رضوان موجود ہے۔ رضوان، سیم کوشچن آپ کے لیے بھی ہے، کیا شاہین شاہ کی وجہ سے ہم میچ سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا میچ کا رزلٹ کچھ اور ہوتا اگر شاہین شاہ انجرڈ نہ ہوتا؟ اس پہ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں شاہین شاہ افریدی جیت میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ شاہین کب تک ڈیفینڈ کرتا، اس کے 4 اوور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے انگلینڈ کے پلیئرز آخری تک کھیلتے ہیں، 8 نمبر تک بھی وہ سب اچھے پرفارم کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آغاز میں جو سلو پاکستان چلی وہ ایک مسئلہ تھا، کیونکہ ٹارگیٹ بھی بڑا نہیں تھا، اس کے ساتھ شاہین افریدی کا انجرڈ ہونا ایک دوسرا مسئلہ، تو میں سمجھتا ہوں شاہین افریدی اگر ہوتے تو میچ ڈیفرنٹ۔ جی، ہمارے ساتھ اویس بھی موجود ہیں، تو اویس سے بھی یہی کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ میچ کے جو ریزلٹس ہیں، اینڈ ریزلٹس، کیا وہ شاہین شاہ کی وجہ سے ہوئے، یا پھر وہ محمد وسیم ہے اور بھی بولرز ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے ہوگی؟ تو اویس کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ شاہین کے انجرڈ یا ان کے بیچ میں ایک بال کر کے جانے کی وجہ سے میچ ہاتھ سے گیا ہمارے، ٹھیک، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی میچ جو ہے وہ کنٹرول میں تھا انگلینڈ کے، ہاں اتنا ہو سکتا تھا کہ لاسٹ اوور تک جائے، 19ویں اوور میں ہی ختم نہ ہو جائے، یہ ممکن تھا کہ لاسٹ اوور تک جائے، باقی جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ چلے جی، ہمارے جونیئر ایکسپرٹس انہوں نے اپنی رائے دی ہے، موسٹ آف کی کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ اگر انجرڈ نہ ہوتے تو میچ کا رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ سو ابھی انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین شاہ جتنی جلدی ہو سکے ریکور ہو جائے، اور انگلینڈ کے ساتھ ہمارا ٹیسٹ سیریز ہے ابھی 1 دسمبر سے، انشاءاللہ اس میں واپسی آ جائیں۔ اور ایک اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ہے کہ حارث رؤوف بھی ابھی ٹیسٹ ڈیبیو کرنے جا رہا ہے انگلینڈ کے خلاف۔ ہوپ سو وہ ایک ایسا بالر ہے جو کہ فیوچر میں اپنا بڑا مقام بنا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ گائز، انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔
बाय। सब्सक्राइब